نوجوانوں میں تمہارے سامنے ایک پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، یہ بتاؤ مگر تم نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے فیس بک کو دیے ہیں، تم نے 5 گھنٹے ٹویٹر کو دیے ہیں، تم نے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ 3 گھنٹے کال کیا ہے، مگر نہ واٹس ایپ والا آپ کو جانتا ہے۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا رات کے وقت میں نالی کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر باپ کی عزت خراب ہو رہی ہے، رات میں چھپ چھپ کے نہ جانے کہاں بات کرتا ہے، حالانکہ تیرے گھر میں بھی بہنیں ہیں، نہ جانے کس کی بہن کی عزت خراب کرنے کا ارادہ ہے، رات میں چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے، سوچتا ہے مجھے کوئی دیکھے گا نہیں۔ اے میرے بھائی ذرا غور تو کر، تیری بے عزتی محلے میں ہو گئی، تو نے اپنے محلے میں اپنی بے عزتی کرا لی، تیرے محلے والے کہتے ہیں فلاں کا بیٹا بگڑا ہوا ہے، راتوں رات نہ جانے کہاں بات کرتا ہے، دیکھ تیری عزت خراب ہو گئی۔ خدا کی قسم تو نے جتنی چھپ کے وہاں باتیں کی ہے نا، اگر اتنی چھپ کے اپنی پروردگار سے باتیں کر لی ہوتی تو میرے رب نے تجھے ولی بنا لیا ہوتا، مگر تو نے اپنا مزاج چھوڑ دیا۔ کل تو مسجدوں کے کونے میں بیٹھ کے روتا تھا، مگر آج تو جنے کہاں کہاں روتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی آستین کاٹتا ہے، تو آستین کی لگے کاٹتا ہے، تو کہتا ہے مجھے دھوکہ مل گیا، مجھے فلاں نے دھوکہ دے دیا۔ یار تجھ سے دھوکہ دینے کے لیے تیرا دل ہے یار، دل تو اتنی قیمتی چیز ہے، تجھے وہاں دینا چاہیے تھا، کہاں؟ تو نے واٹس ایپ کو ٹائم دیا، تو نے فیس بک کو ٹائم دیا، تو نے ٹویٹر کو ٹائم دیا، مگر ٹویٹر والا تجھے نہیں جانتا، فیس بک والا، مگر روایتوں پہ پڑھ کہ کون ہے وہ جو تجھے یاد کرتا ہے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو قبر میں رکھ دیا تو میرا جی چاہا کہ آخری دیدار حضور کا کر لوں، کہتے ہیں میں نے کفن ہٹایا تو حضور کے لب ہل رہے تھے۔ کہتی نے پوچھا کسے یاد کرتے تھے؟ سیدہ فاطمہ کو نہیں، امام حسن کو نہیں، امام حسین کو نہیں، سیدہ زینب کو نہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو نہیں، عمر فاروق اعظم کو نہیں، عثمان ذو النورین کو نہیں، مولا علی کو نہیں، کہا کسے یاد کرتے؟ فضل بن عباس رو کے بولے حضور روتے تھے، حضور کے لب ہلتے تھے، وہی لب جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے قص کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کا کسے یاد کرتے تھے کہ نہ سیدہ فاطمہ کو، نہ امام حسن کو، نہ امام حسین کو، کسے یاد کرتے تھے کہ حضور فرماتے تھے امتی 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 امتی، حضور ہمیں یاد کرتے تھے۔ میں غار حرا پہ گیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے، تو غار حرا پہ میں چڑھا تھا تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ بولے آپ بھی نماز پڑھ لیں، میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، کہنے لگے پڑھ لیں، میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، کہنے لگے سید صاحب نماز پڑھ لیں کیا پتہ کبھی زندگی لائے یا نہ لائے، میں نے کہا صاحب بات یہ ہے میں اس پتھر پہ کیسے اپنے پیر رکھ دوں جس پہ میرے نبی کے پاؤں رکھے ہیں، میرے نبی کے آنسو گرے ہیں، میرے آقا کے آنسو، وہ غار حرا کے چمکتے ہوئے پہاڑ، وہ کہتے تھے ہندوستان جانا تو حضور کے غلاموں کو بتانا اتنے روئے ہیں حضور کہ غار حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے، ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ کہتی ہیں آج آپ ایک رات بیٹھے بڑی بات سمجھتے ہوں گے، امی عائشہ کہتی ہیں جب سردیوں کی راتوں میں سب روز سو جاتے تھے تو اللہ کے نبی کبھی نہیں سوتے تھے، حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا کہ پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، اتنا لمبا قیام کہ پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ جب میں نالائق انسان جب میں روتا ہوں نا تو کبھی کبھی میری داڑھی بھیگتی ہے، کبھی روایت کو سن کے بڑا لرز جاتا ہوں، بڑا ڈر جاتا ہوں، یا اللہ میرے نبی کا رونا کیسا رونا ہے۔ امی عائشہ کہتی جب حضور سجدے میں جاتے تھے نا ہم لوگ روتے تو داڑھی بھیگتی، حضور جب روتے تھے نا اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو گھر سے باہر نکل جاتے تھے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، وہ در یار کے جانے والے، اور ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں، راہ میں پڑھتے ہیں تھانے والے، ہم نے دنیا کو سب کچھ بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا یاد کیا، کبھی غار حرا میں یاد کیا، کبھی غار ثور میں یاد کیا، کبھی مدینے میں یاد کیا، کبھی مکے میں یاد کیا، اتنا کسی نے کسی کو یاد نہیں کیا۔
کبھی غار سجدہ میں میرے نبی کا سر رکھا ہے اور آنسو بہ رہے ہیں، اللہ اکبر کتنا یاد کیا، مگر آج ہمیں نبی کی بالکل یاد نہیں۔ حضرت روایت میں آتا ہے، یار دیکھو آپ میری بات سنو، جب کوئی انتقال کرتا ہے تو اپنے عزیز کو یاد کرتا ہے۔ میرے جگہ ایک صاحب انتقال کر رہے تھے تو کہنے لگے میری بیٹی بمبئی میں بلا لو، بیٹی آئی مگر دیکھ نہ سکی باپ کا چہرہ، باپ مر گیا۔ بیٹی کو یا بلاتا ہے، کوئی ماں کو بلاتا ہے، کوئی بچے کو بلاتا ہے، بولو بلاؤ بلاؤ، مگر سنو تو روایت میں آتا ہے اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑے تھے، جبرائیل اندر آ کے عرض کرتے حضور باہر موت کا فرشتہ آ گیا، وہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں چاہی، وہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا بھیجو اندر جب اسرائیل آئے آ کے کرتے سلام کرتا ہوں حضور، کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ کو کرتا ہوں حضور، رب آپ کے پاس بھیجا ہے رب نے، مگر اب تک جب بھیجا تھا تو کہہ روح نکالنے کے لیے بھیجتا تھا، اب کہا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرنا، جیسا میرا محبوب کہے ویسا کرنا، وہ اگر کہیں تو پھر نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضور کو اللہ نے مختار بنایا، مگر حضور نے فرمایا جبرائیل کیا کہتے ہو؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں حضور اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے یار، یہ سوچو تو، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو حضور نے پھر کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ کہنا چاہیے تھا پھر میری بیٹی کو بلاؤ، میرے نواسے کو بلاؤ، میرے حسن کو، میرے عدنان۔ پھر حضور نے ایک ہی لفظ کہا جبرائیل میرا تو وصال ہو جائے گا، میں نے بڑی محنت کی اپنی امت پر، جبرائیل مجھے اپنے بعد اپنی امت کی فکر ہے، اپنی امت کی فکر ہے۔ اللہ فرماتا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے وحی بھیجی میرے محبوب میں آپ کی امت کا خیال کروں گا۔ موسیٰ کی امت نے صرف مچھلی کھائی تھی، سیٹرڈے والے دن برباد ہو گئی، عذاب آ گیا۔ کیوں؟ منع تھی سیٹرڈے کو مچھلی نہیں کھانی، اور دنوں میں کھانی، سیٹرڈے کو نہیں کھانی، کھا لی تو عذاب آ گیا۔ یہاں کون کون سا گناہ نہیں کیا، ہم نے ٹی ویاں دیکھی، فلمیں دیکھی، بدکاریاں لوگ کرتے ہیں، شرابیں، مگر پھر بھی عذاب کیوں نہیں آتا؟ کسی کے آنسو روک لیتے ہیں، کسی کا غار ہرا میں سسکیاں لینا روکتا ہے، مگر حضور کو ہمارا خیال ہے، ہمیں حضور کا خیال کوئی نہیں۔ نہ تمہارے گھروں میں میرے نبی کی سنتیں نہیں، نہ تمہارے دلوں میں محبتیں نہیں۔ اور صاحب ذرا مجھے بتا یہ زندگی اللہ نے کیوں دی تھی؟ واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، یہ بتا ٹویٹر کے لیے، یا محلے میں غیبت کرنے کے لیے، یا پھر بدکاریاں معاذ اللہ برے کام کرنے کے لیے؟ بتا یہ وقت کیوں دیا تھا؟ لندن امریکہ گھومنے کے لیے نہیں، یہ زندگی نہ تو فیس بک کے لیے ہے، نہ ٹویٹر کے لیے ہے، نہ واٹس ایپ کے لیے ہے، نہ کسی دیگر سوشل سائٹ کے لیے ہے، بلکہ زندگی کے بارے میں اس وقت کے کلندر نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد حسین، حضرت علامہ سید سماعت حسین صاحب قبلہ۔